معزز سامعین، حمد و سلام کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ بعض وہ اشیاء جنہیں دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ بیکار چیز ہے، مگر وہ بھی حقیقت میں بیکار نہیں ہوتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار پر چلتی ہوئی چھپکلی کو دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے مولا کریم، تو نے اس چھپکلی کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالی کی بارگاہ معلیٰ سے جواب ملا، اے پیارے کلیم، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس چھپکلی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اے اللہ کریم، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تو پیارے کلیم، جیسے میں نے تجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اس کو بھی کسی نہ کسی کام کے لیے ضرور پیدا فرمایا۔ بزرگوں، دوستو، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے ذمے 4 کام ہوتے ہیں: کمانا، کھانا، رات کو سونا اور پھر زندگی گزار کر مر جانا۔ یہ 4 کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ اگر انسان بھی یہی 4 کام کرے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق رہا؟ ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں کوئی تمیز نہ رہی، صاحب عقل اور بے عقل میں کوئی امتیاز نہ رہا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یقیناً یہ کسی اشرف کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آؤ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں، اے پروردگار عالم، تو بیان فرما کہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیے بنائے ہیں کہ میری عبادت کریں۔ معزز سامعین، فرمان خداوندی سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا منشور حیات، ہمارے زندہ رہنے کا حاصل یہ کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی بندگی کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ زندگی ہے جس میں بندگی ہو، وہ زندگی زندگی نہیں جس میں بندگی نہ ہو۔ دیکھیے، بندہ جب مر جاتا ہے تو اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ مردہ ہے۔ تو اب جو شخص زندہ ہو اور عبادت نہ کرے تو پھر وہ خود کو مردہ ہی تصور کرے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ عبادت کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ عبادت جس کا تعلق خالق سے ہے، جیسے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ۔ دوسری وہ عبادت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ادا کیے جائیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، یعنی والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، عزیز و اقارب کا حق، پیر استاد کا حق ادا کرنا۔ پہلی قسم کی عبادت کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کی عبادت کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے نہ تو مالک کی بندگی کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی مالک کے مخلوق کے حقوق کما حقہ ادا ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ انسان اگر مخلوق میں کسی کی حق تلفی کرے تو جب تک وہ اسے معاف نہ کرے معافی ہرگز نہ ہوگی۔ خدا نہ کرے کوئی شخص اپنے والد کو ناراض کر لے اور پھر مسجد میں چلا جائے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اللہ میں نے اپنے والد کا حق غضب کر کے اسے ناراض کر لیا ہے، لہٰذا تو مجھے معافی دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے بندے تو نے ناراض اپنے باپ کو کیا ہے اور معافی مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ جب تک تجھے تیرا باپ معاف نہ کرے بارگاہ خداوندی سے بھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ جا پہلے اپنے والد کو راضی کر، پھر خدا تعالیٰ راضی ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر باپ ناراض ہو تو معافی باپ کے دروازے سے ملے گی، اگر بھائی ناراض ہوگا تو معافی بھائی کے دروازے سے ملے گی، اگر رشتہ دار ناراض ہو تو معافی رشتہ دار کے دروازے سے ملے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ باپ ناراض ہوا تو اس کے دروازے پر پہنچ گئے، بھائی ناراض ہوا تو اس کے دروازے پر چلے گئے، رشتہ دار ناراض ہوا تو اس کے دروازے پر اسے راضی کرنے کے لیے چلے گئے۔ پروردگار عالم ناراض ہو جائے تو پھر اسے راضی کرنے کے لیے کس کے دروازے پر جائیں؟ اس لیے کہ اس کی ذات لامکان ہے، جب اس کا مکان نہیں تو پھر ظاہری دروازہ بھی نہیں ہوگا، تو اب اس کو راضی کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ خدا تعالیٰ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بابا بلہے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا خدا کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، عاشق نے اپنی زبان میں خداوند قدوس کا پتہ بتانے کی کوشش کی لیکن ہے لامکان۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ معراج شریف کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلایا تو عاشق اس بلاوے کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔ امام اہل سنت عاشق رسول بریلی کی دھرتی سے اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو سامعین محترم، خدا کی ذات بے صورت اور لامکان، اس سے مانگنے کے لیے کہاں جائیں؟ اگر کوئی کہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، میں عرض کروں گا کہ ایک شہر میں 400 مسجدیں ہیں، میں کس مسجد کے دروازے کو پکڑ کر سمجھوں کہ یہ خدا کا دروازہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں خدا سے مانگو بیٹے، خدا سے مانگو بیٹیاں، خدا سے مانگو عزت، خدا سے مانگو دولت، خدا سے مانگو رزق، خدا سے مانگو۔ میں کہتا ہوں بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتے ہیں، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہیں، عزت و عظمت، دولت و روزی اور رزق سب کچھ خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ خدا کہاں سے ملتا ہے؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کی مقدس کتاب، تو سچی ہے، تو لا ریب ہے، تو منبع نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو مینارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھری تک، بندے کی زندگی کے ہر مشکل موڑ پر تو رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ خدا کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اگر ہم خدا کو ناراض کر لیں تو کہاں جا کر فریاد کریں؟ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب سے جواب ملتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب اپنے گناہگار امتیوں سے فرما دیں کہ اگر باپ کو راضی کرنا ہو تو باپ کے دروازے پر جائیں، اگر بھائی کو
راضی کرنا ہو تو بھائی کے دروازے پر جائیں، اگر رشتہ دار کو راضی کرنا ہو تو رشتہ دار کے دروازے پر جائیں، اور اگر پروردگار کو ناراض کر لیں تو پھر اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، وہ تیرے دروازے پر آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب وہ تمہارے پاس حاضر ہو جائیں۔ اے محبوب اعلان کر دو، اگر آپ کے امتی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ کو ناراض کر لیں تو پھر تمہارے دروازے پر حاضر ہو جائیں، اس لیے کہ تمہارا دروازہ ہمارا ہی دروازہ ہے، تمہاری بارگاہ ہماری ہی بارگاہ ہے، تمہاری چوکھٹ ہماری ہی چوکھٹ ہے، تمہارا آستانہ ہمارا ہی آستانہ ہے، تمہارا در ہمارا ہی در ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کوئی کسی نمبردار کا منتا، کوئی کسی تھانے دار کا منتا، کوئی کسی وزیر کا منتا، کوئی کسی سفیر کا منتا، کوئی کسی امیر کا منتا، کوئی کسی مالدار کا منتا، سنی کو ناز ہے کہ یہ احمد مختار کا منتا۔ آقا ہمیں ناز ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اگر مجھے ملنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش اعلیٰ رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔